بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی بہترین ون لائن خبریں سننے سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ امریکی پابندیاں جوتے کی نوک پہ شمالی کوریا کی جانب سے ایک اور میزائل تجربہ کیا گیا ہے۔ صرف ایک ہفتے کے اندر کیے جانے والے تیسرے ٹیسٹ کے طور پر ریکارڈ کیا گیا یہ تازہ ترین تجربہ ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شمالی کوریا امریکی پابندیوں کو کتنی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ شمالی کوریا نے نئی امریکی پابندیوں کو اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل کی دھمکی دی تھی۔ طالبان حکومت نے افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنا پہلا بجٹ منظور کر لیا۔ طالبان کے منظور کردہ بجٹ میں کسی غیر ملکی امداد کا ذکر موجود نہیں ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ 2 عشروں بعد یہ پہلا موقع ہے جب ہم نے ایسا بجٹ بنایا جس کا دار و مدار غیر ملکی امداد پر نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ طالبان کا کہنا تھا کہ جن خواتین کو ملازمت پر آنے سے روکا گیا ہے انہیں نوکریوں سے نہیں نکالا جائے گا، بلکہ تنخواہیں بھی دی جائیں گی، اور جن سرکاری ملازمین کو کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں انہیں جنوری کے اختتام تک تنخواہوں کی ادائیگی شروع کر دی جائے گی۔ اقوام متحدہ نے بھارت کے لیے کورونا کے حوالے سے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں کورونا کی مہلک قسم اومیکرون تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے وبا کی دوسری لہر جیسی تباہی اور بڑے پیمانے پر اموات کا خدشہ ہے۔ بھارت میں کورونا کی دوسری لہر یعنی ڈیلٹا ویرینٹ کی وجہ سے اپریل سے جون کے درمیان 2 لاکھ سے زیادہ افراد مارے گئے تھے، اور معیشت کی بحالی شدید متاثر ہوئی تھی۔ اس رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ بھارت میں اومیکرون تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے آنے والے وقت میں جلد ہی پھر سے ویسی ہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ 12 جنوری کو بحیرہ عرب میں 5 شدت کا زلزلہ آیا تھا، جو کہ محکمہ موسمیات کے لیے بھی وارننگ تھا۔ وارننگ کی وجہ یہ تھی کہ اس قسم کے زلزلوں نے توانائی پیدا کر دی ہے جو کہ کسی بھی صورت شدید زلزلے کی صورت میں باہر نکلے گی۔ مکران سب ڈویژن میں 25 کلومیٹر کی گہرائی میں یہ زلزلہ آیا تھا، جس نے سب کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ محکمہ موسمیات نے اس حوالے سے سونامی کی وارننگ جاری کی تھی۔ صورتحال اس لیے بھی خطرناک ہے کہ بحیرہ عرب میں آنے والے زلزلے سونامی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کی ساحلی پٹی بھی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ تصویری پہیلیوں کا سلسلہ انٹرنیٹ پر چلتا ہی رہتا ہے۔ کسی تصویر میں کوئی چھپی چیز تلاش کرنی پڑتی ہے تو کسی میں کوئی غلطی۔ اوپر دی گئی تصویر میں 9 لڑکیاں تصویر بنا رہی ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے الگ پوز کے ساتھ گروپ فوٹو بنوا رہا ہے، لیکن اس فوٹو میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے۔ چاروں جانب دیکھیں اور بتائیں کہ تصویر میں ان 9 لڑکیوں کے علاوہ بھی اس گروپ میں ہے جو دکھائی نہیں دے رہا۔ سعودی عرب جدہ میں ترقیاتی منصوبوں کے تحت متعدد علاقے توڑے جا رہے ہیں۔ ایسے میں بلدیہ جدہ نے ایک ایسا نوٹس جاری کر دیا جس کو پڑھ کر ہر کوئی حیران ہے۔ جدہ بلدیہ کی جانب سے خالی کرائے جانے والے علاقوں میں قائم عمارتوں پر نشانات لگا کر عمارتوں کو خالی کرنے کا نوٹس دیواروں پر آویزاں کیا جا رہا ہے۔ بلدیہ کی سروے ٹیموں نے الکندرہ کے علاقے میں قائم قدیم قبرستان کی دیوار پر بھی نشان لگاتے ہوئے خالی کرانے کی حتمی تاریخ درج کر دی۔ قبرستان کی دیوار پر مردوں سے قبرستان خالی کروانے کا نوٹس اور نشان دیکھ کر لوگوں نے اس کی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ مودی سرکار خطرے میں، 3 وزراء نے استعفے دے دیے۔ 3 وزراء کے استعفوں نے مودی سرکار کو خطرے میں ڈال دیا۔ ریاست اتر پردیش یوپی کے تیسرے وزیر نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ وزیر نے کہا کہ وہ دلتوں، پسماندہ لوگوں، کسانوں، بے روزگار نوجوانوں اور چھوٹے تاجروں کو نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔
جب کسی ماں باپ کی کوئی اولاد دنیا سے چلی جائے تو ان کی دنیا ہی اجڑ جاتی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قبر میں اتارنا بہت ہی مشکل عمل ہوتا ہے۔ انڈونیشیا کے شہر جکارتا سے ایک خبر سامنے آئی ہے، جہاں ایک والدین کی بیٹی کی موت ہوئی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسے نہیں دفنایا۔ والدین نے 2 ماہ تک اپنی بیٹی کی باڈی اپنے پاس رکھی۔ جوڑے کو یقین تھا کہ ان کی بیٹی کی سانسیں لوٹ آئیں گی۔ والدین انتہائی صدمے سے دوچار تھے۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ میں ایک بزرگ خاتون کو جادوگرنی قرار دے کر زندہ جلا دیا۔ جھارکھنڈ کے سمڈیگا ضلع میں مقامی لوگوں نے اس شبہ میں خاتون کو جلا دیا کہ وہ جادو کرتی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں 5 افراد کو گرفتار کیا ہے، جبکہ شدید جلسنے والی خاتون صدر ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ مقامی لوگوں نے یہ الزام لگاتے ہوئے کہ اس نے جادو ٹونا کیا ہے جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ان پر مٹی کا تیل ڈالا اور کارروائی کا ٹالی۔ انڈین آرمی چیف نے سیاچن سے بھارتی فوج کی مشروط واپسی کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ بھارت سیاچن سے اپنی آرمی واپس بلانے کا مخالف نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان کو دونوں ممالک کی پوزیشنوں کو الگ کرنے والی اصل زمینی پوزیشن کو قبول کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 1984 کے بعد سے دونوں ممالک کی افواج سیاچن گلیشیئر پر آمنے سامنے ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ بھارتی ریکارڈ کے مطابق شدید سردی اور دشوار گزار علاقے کی وجہ سے سیاچن میں 800 سے زائد ہندوستانی فوجی اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، حالانکہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔